السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر ماہ رمضان المبارک میں اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بھی بیان کروں، رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول، وہ مسلسل اپنی رحمتوں کی برسات فرما رہا ہے۔ جب بارش برستی ہے، اگر برتن سیدھا پڑا ہو تو وہ بھر جاتا ہے، اور اگر بارش کے برسنے پر برتن کو الٹا کر دیا جائے تو پھر وہ برتن خالی رہتا ہے۔ وہ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، وہ اپنی برکتوں کا نزول فرما رہا ہے۔ اب جس نے اپنے دامن کو بچھا لیا ہے کہ وہ اپنے اللہ رب ذوالجلال کی نعمتوں کو سمیٹے، یہ بھی اس کی مرضی ہے، اور جس نے اپنے دامن کو اب تک نہیں بچھایا، یہ بھی اس کی مرضی ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے جائیں، تاکہ ہمارا یہ رمضان المبارک اس انداز سے، اس ترتیب سے گزرے جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ کتنے لوگ ہماری صفوں میں پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج وہ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہیں۔ ان سے اگر جا کر پوچھا جائے اور اگر وہ کلام کی سکت رکھتے ہوں تو وہ ترس رہے ہوں گے کہ کاش ایک رمضان اور ہماری زندگی میں آ جاتا۔ احادیث موجود ہیں کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر مرنے والوں کی شفاعت فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے، عذاب کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ اور جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ ذرا سنیے گا۔ قرآن حکیم کی میں نے آیہ مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ وحدہ لم یزل فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر وہ گھاٹی پار نہیں کر سکے، وہ اس گھاٹی سے گزر نہیں سکے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، کسی کی گردن چھڑا لینا اور بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ گھاٹی کو پار کرنا۔ اقتحام کسے کہتے ہیں؟ فَلَقْتَحَمَ، کہ جب کوئی مشکل چیز کو عبور کر لیا جائے، جب ایک فوج مشکل چیز کو عبور کر لے، کسی جگہ پر قبضہ کر لے، یا آپ کو میں خندق کے میدان کا بتا دوں کہ جب غزوہ خندق ہوئی، حضور نے خندق کھودی، فرمایا خندق سے پار لڑنے وہی آئے گا جو خندق کو پار کر لے گا۔
تو چونکہ خندق بہت زیادہ چوڑی تھی، کسی کا گھوڑا اسے پار نہیں کر سکتا تھا، اسے اقتحام کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم میں سے کسی نے اس گھاٹی کو عبور نہیں کیا، کسی نے اس گھاٹی کو پار نہیں کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا سمجھے ہو کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ چونکہ گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے ماہ مقدس میں غریبوں کی مدد کرنا، اور یہ تو عنوان ہے، یہ نہیں کہ 11 مہینے غریبوں کی مدد کرنا منع ہے۔ آئیں میں آپ کو احادیث سناتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایک دن حضرت سعد بن ابی وقاص کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے جو فضیلت دی ہے مجھے، ان غریبوں سے مسکینوں سے زیادہ میری کوئی فضیلت ہے۔ حضرت سعد کے دل میں خیال آیا، وہ تھوڑے مالدار تھے، خیال گزرا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ یہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہے، یہ غریبوں اور مسکینوں کی وجہ سے فرما رہا ہے۔ اس لیے کوئی امیر شخص یہ مت سوچے، ہوتا ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری بڑی محنتیں ہیں ان چیزوں میں، بالکل ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رزق کے اندر برکت اس وقت آتی ہے کہ جب اپنے پاک مال میں سے آپ رزق کو نکال کر پاک کرنے کے لیے صدقات ہوتے ہیں، اپنے پڑوسی کو، اپنے غریب مسکین بھائی کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نواز دیتا ہے۔ آپ کے پیسے دینے سے، آپ کی مدد کرنے سے اللہ وحدہ لم یزل آپ کو بھی نواز دیتا ہے اور آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ایک صحابی کو تلقین سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس لیے اس دور میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے، اس دور میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت کی کثرت آ جائے، وہ غریبوں کی مدد کرنا شروع کرے، وہ اپنے دسترخوان کو کھلا کر دے، آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیتا ہے۔ لیکن کنجوسی اور جیبوں پر سانپ بٹھا کر بندہ بیٹھ جائے کہ ہم نے یہ پیسہ تو پاس رکھنا ہے، فرشتوں نے لے دے کے کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ہاں، مت کوئی سمجھے یہ جائیدادیں آپ کو کام آئیں گی، مت کوئی سمجھے یہ پیسہ کسی کو کام آئے گا۔ لوگوں، اگر بروز محشر یا قبر کی ہول ناکیوں میں کوئی کام آئے گا تو جب تم غریبوں کی مدد کرو گے، یتیموں کا خیال رکھو گے اور اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو گے، رب ذوالجلال ان کی خدمت کی وجہ سے تمہاری قبر کو بھی سنوار دے گا، تمہارے حشر کو بھی سنوار دے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن نبی داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کمزور لوگوں کو تلاش کرنے میں میری مدد کیا کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں کہاں ملوں، بروز محشر چاہتے ہو میں تمہیں کہاں ملوں، دنیا میں تو مجھے تم غریبوں میں تلاش کرو، بروز محشر بھی مجھے غریبوں اور مسکینوں کی صفوں میں تلاش کرنا۔ اسے یہ نہیں ہے کوئی پیسے والا جنت میں نہیں جائے گا، یہ پریشان نہیں ہونا، پیسے والا بھی جائے گا، لیکن کون سا پیسے والا جائے گا؟ جس نے اپنے پیسے کو قبر کے لیے بچا کر نہیں رکھا، جس نے اپنے پیسے کو حشر کے میدان کے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ ہاں، وہ پیسے والا جس نے اپنے پیسے کو بچا کر ایسے رکھا ہے
کہ مالک یہ پیسہ بچ جائے. کیسے بچے گا؟ غریب کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مسکین کا سہارا بننا چاہتا ہوں، بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھنا چاہتا ہوں. وہ رکھے، یہ پیسہ بچتا چلا جائے گا، یہ پیسہ بچے گا اور بروز محشر بتایا جائے گا تیرے پلے تو کچھ نہیں تھا، لیکن تو جو غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا نا، یتیموں کی کفالت کیا کرتا تھا، بیواؤں کا آسرا بنا ہوا تھا، میرے مالک نے تجھ پر اتنا کرم کیا ہے. لے دیکھ، لوگ گرمی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دیکھ قیامت کی ہول ناکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. مالک لم یزل نے غریبوں کی مدد کی وجہ سے آج بھی تجھے ٹھنڈک پہنچائی ہوئی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں گا، کوئی یہ سوچے مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یا یہ ممبر سے آواز ہے. لوگوں یہ نہ ممبر کی آواز ہے، نہ کسی مولوی کی آواز ہے، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہے، نہ کسی محدث کی گڑی ہوئی حدیث ہے. یہ شارع اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. بدبخت ہوگا وہ شخص جو آپ کی باتوں پر یقین نہ کرے، بدبخت ہوگا وہ شخص جو آپ کے علم پر انگلی اٹھائے. لوگوں آقا کریم نے فرما دیا ہے تو اپنے پیسوں پر، اب جو آپ نے ان پیسوں کو بینک بیلنس بنا کر رکھا ہوا ہے، جو دولت رکھی ہوئی ہے، ہم پلاٹ لے لیں گے، ہم فلاں گھر بنا لیں گے، نہ تمہیں گھر کام آئے گا نہ پلاٹ کام آئے گا. کام جو آئے گی وہ دولت، یہ نفلی صدقہ کام آئے گا، زکوٰۃ تمہیں کام آئے گی، لوگوں کی خدمت کرنا تمہیں قیامت کے اندر سہارا بن جائے گی. قرآن کی آیت ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. جو ہمارے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، ہم اسے پورے کا پورا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں. جس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اور آپ مشاہدات کر لیں، جس کے گھر سے کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا ہو، آپ اس کے دسترخوان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ اسے کتنا نوازتا ہے. اور پتہ ہے صدقہ، اکثر لوگ پوچھے کون سا صدقہ افضل ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جب دیتے ہوئے آپ کو خیال آئے اب میرے پاس پیچھے کچھ نہیں بچا، اس وقت جب آپ کے پاس کچھ نہ بچ رہا ہو تب آپ غریب کی مدد کر دیں. حضور نے فرمایا یہ صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لیکن دور بدل چکا ہے. مجھے یہ امید ہے میرے کہنے سے کسی نے اتنا بڑا وہ نیک تو نہیں بن جانا، چونکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی تبلیغ کی، صحابہ کرام نے تبلیغ کی، اولیاء نے بھی کی، علماء بھی کرتے ہیں. چونکہ جن لوگوں نے مدد کرنی ہوتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کھجور کا ایک درخت ہے نا، اس کی پرورش کرنے میں اتنا وقت درکار ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہوتا ہے، وہ پھر پھلدار بن جاتا ہے. تو ایک بندے کے پاس ایک درخت ہو، وہ اس کی پرورش کرے، اسے نقصان نہیں پہنچنے دیتا، سخت دھوپ نہیں لگنے دیتا، بارشوں سے بچاتا ہے، اس کی گوڈی وغیرہ کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے کہ بھئی یہ میرا درخت ہے، کل مجھے یہ فائدہ دے گا. ایک درخت نہیں، 700 درخت تھے حضور کے صحابی کے. اور جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا کہ اللہ قرض حسنہ مانگتا ہے، اسے قرض حسنہ چاہیے، اور قرض حسنہ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان واپس کر دے، جب اس کے پاس گنجائش ہو اسے لوٹا دیا جائے. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھاما ہوا تھا صحابی نے، آقا آیت نازل ہو چکی ہے، یا رسول اللہ گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں یہ جو 700 درخت لگا ہوا ہے سارے کا سارا میں اللہ کے راستے میں وقف کر دینا چاہتا ہوں. میں نے تو پچھلے جمعے پر بتایا تھا زکوٰۃ دینے کے بعد بھی یہ خیال ہوتا ہے زکوٰۃ دے دیں تو ہمارا پیسہ کہاں لگے گا. آپ کے پاس کون سی گارنٹی ہے؟ کس نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ اس شخص کو دیں کہ جو آپ کے پیسے سے قرآن پاک خرید کے مسجد میں رکھوا دے؟ میں نے بتایا تھا نا، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں،
یہ اتھارٹی نہیں ہے نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس. آپ نے مدد کر دینی ہے, اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. آگے جو مالک بنا ہے اس کے اعمال ہیں, وہ پیسہ کہاں پر لگاتا ہے. سنیے آگے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ حدیث پاک کے راوی ہیں, سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا جنت اور دوزخ میں ایک دن مباحثہ ہو گیا. دوزخ یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو میری کتنی فضیلت ہے. دوزخ یہ کہہ رہی تھی کہ میری فضیلت کتنی ہے, مجھے جنت پر فضیلت دی گئی ہے, میرے اندر جباروں کو رکھا گیا ہے, میرے اندر متکبرین کو رکھا گیا ہے, جتنے غرور کرنے والے ہیں وہ میرے اندر ہیں, دنیا میں اکڑ کر چلنے والے دوزخ کے اندر ہیں, دنیا میں ریاکاری کرنے والے دوزخ کے اندر ہیں, اللہ وحدہ لم یزل کے ساتھ دین مصطفیٰ میں فراڈ کرنے والے دوزخ کے اندر ہیں. یہ اکڑ رہی تھی کہ مجھے اللہ نے تجھ پر فضیلت دی ہے, بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے جبار اور بڑے بڑے وڈیرے میرے اندر ہیں. جنت نے کہا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے, میرے اندر مسکین ہے, میرے اندر یتیم ہے, میرے اندر غریب ہے. تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے جنت خبردار اگر تو نے اپنے آپ کو حقیر سمجھا, خبردار اگر اپنے آپ کو کمتر سمجھا, میں جب اپنے بندے پر رحمتوں کا نزول کرنا چاہتا ہوں تو میں تیرے ہی ذریعے اپنی رحمت کا نزول فرمایا کرتا ہوں. تو میری جنت ہے, میں تیرے اندر غریبوں کو بیچتا ہوں, میں مسکینوں کو بیچتا ہوں, میں یتیموں کو بیچتا ہوں. تو پتہ یہ چلا جنت میں زیادہ تعداد بھی غریبوں کی ہوگی اور مسکینوں کی ہوگی. تو پھر ٹھیک سودا نہیں ہے جی, غریبوں کی مدد کریں, یتیموں کے سہارے بن جائیں اور مساکین کی کفالت کریں. یہ جو میرے سامنے ایسے ایسے کر رہے ہیں نا, وہ اپنے دل کو کہیں, یہ دل مطمئن ہو جائے, یہ دل اس طرف لگ جائے. ہم خوش ہوتے ہیں ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے, اٹھے نہ کوئی کہے, خوش ہو جاتے ہیں. تکلیف میں مبتلا ہو تو میں یہاں پر اسی سیکٹر کی کئی مثالیں دے سکتا ہوں. کوئی مشکل میں پڑ جائے خوش ہوتے ہیں. تم سجدہ کرنے اللہ کی بارگاہ میں آئے ہو, اس اللہ سے مانگنے آئے ہو جس نے کہا ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا تمہاری بخشش نہیں ہو سکے گی. وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تم آگے تقسیم کر رہے ہو. جب تم نے اپنا ہاتھ روکا نا, وہ رب ذوالجلال بھی نعمت برسانا بند کر دے گا. تو فرمایا ہے جنت تیرے اندر مساکین کی تعداد ہے, تیرے اندر غریبوں کی تعداد ہے. اور آج کل نا ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے, ٹھیک ہے یہ ضروری بھی ہو چکا ہے, لیکن دیکھیں جسے اللہ نے نوازا ہے نا, وہ کہتے جی میں پہلے تحقیق کروں گا کہ کون کتنا کما رہا ہے, اس کے گھر میں گزارا کیسا ہو رہا ہے, اس کے بعد میں اس کی مدد کروں گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ نماز نہیں پڑھتے, اس کی نعمتوں کی پائمالی کرتے ہیں, جو اس نے احکامات دیے ہیں اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما. اس اللہ نے کبھی تحقیق کر کے دیا آپ کو؟ اگر وہاں سے آواز آئے تم نے تو نماز فجر پڑھی نہیں ہے, میں کیسے رزق دے دوں تمہیں, تم نے تو عشاء کی تراویح پڑھی نہیں ہے, میں کیسے تمہیں رزق عطا کر دوں. وہ مالک لم یزل ہے, اس نے کبھی یہ ڈیمانڈ نہیں کی, جو میری بارگاہ میں جھکا اسے بھی دوں گا, جو نہیں جھکا اسے بھی دوں گا. پتھر میں وہ رب کیڑے کو بھی عطا کر رہا ہے, وہ تمہیں بھی عطا کر دے گا. تو یہ عطا کون کر رہا ہے بولے؟ وہ عطا کر رہا ہے, مال اس کا ہے, تو اس کے مال پر قبضہ آپ کا ہوا ہے.
آپ قبضہ نہ کریں، آپ کو جو مال اللہ دیتا ہے آپ غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، دیکھیں وہ مالک کیسے پھر نوازتا ہے۔ فرمایا جنت میں جب کسی پر رحمت برساتا ہوں تیرے ذریعے برساتا ہوں، اور جب کسی پر عذاب برسانا چاہتا ہوں تو وہ دوزخ کے ذریعے عذاب برساتا ہوں۔ معیشت میں تنگی آ جائے یہ عذاب ہے، پیسوں کی کمی آ جائے یہ عذاب ہے، بہت پیسہ ہو زندگی میں سکون نہ ہو یہ عذاب ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ تب آتا ہے جب اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جائیں، جب حقوق اللہ کی پیمالیاں کی جائیں اور حقوق العباد پورے نہ کیے جائیں۔ چلیں آپ کو میں ایک عابد کا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک عابد تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے، اسے کسی نے بتایا اللہ کو تلاش کرنا چاہتے ہو اس کا ذکر کرو، لوگوں سے کٹ جاؤ، اور جا کر اس نے پہاڑوں میں ڈیرا لگا لیا۔ 40 دن تک وہ دن میں روزے سے رہتا، رات کو وہ قیام کرتا، عبادات کرتا، 40 دن تک، اور وہ اعتکاف کی کیفیت میں تھا۔ وہ لوگوں سے بالکل کٹ آف ہو چکا تھا، کسی سے اس کا ملنا جلنا نہیں تھا۔ ایک دن اسے ہاتف غیبی سے آواز آئی، میری طلب میں گم ہونے والے، مجھے ڈھونڈنے میں لوگوں سے کٹ کر میری بارگاہ میں جھکنے والے، آج شام کو فلاں بازار میں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، تو دیکھنا چاہتا ہے تو وہاں چلا جا، وہاں پر اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ جو سجدے کرنے پہاڑوں میں چلا گیا، جس نے دنیا کو چھوڑا، اس کو آواز کیا آئی کہ بازار میں چلا جا، شام 6 بجے وہ تانبے کا بازار تھا، وہاں پر تجھے اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ وہ عابد بازار میں گیا، وہاں پر اس نے جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے ہاتھ میں ایک برتن پکڑا ہوا تھا تانبے کا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ جو تانبا فروش تھا، دکانیں تھی، انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ میرا برتن خرید لو، میں اس کے 6 ریال لینا چاہتی ہوں، درہم ہے، دینار ہے، کچھ بھی ہے، میں اس کی قیمت 6 ریال لگا رہی ہوں۔ تانبے والے اسے تولتے، اس کے برتن کو تولنے کے بعد کہتے اس کی قیمت تو 4 ہے، ہم تجھے 6 نہیں دے سکتے۔ وہ کہتی نہیں، مجھے 6 ہی چاہیے، اس کی جو قیمت ہے وہ 6 ہے، میں 6 لینا چاہتی ہوں، تم مجھے اس کی قیمت کم لگا رہے ہو۔ وہ پھرتی رہی بڑے بازار میں، کسی نے اس کے برتن کو نہیں خریدا۔ قریب نہ ایک بزرگ تھا، وہ بھی تانبا فروش تھا، اس نے دیکھا یہ عورت ماری ماری پھر رہی ہے۔ اس نے کہا اماں تو کس وجہ سے یہاں پر پھر رہی ہے؟ کیا تیرا برتن نہیں بک رہا؟ کہا میرا برتن نہیں بک رہا۔ کتنی قیمت لگا رہی ہو؟ عورت نے بتایا کہ میں اس کی 6 ریال قیمت لگا رہی ہوں۔ وہ تانبا فروش کہنے لگا صرف 6 ریال؟ یہ تو 6 ریال کا تو نہیں ہے، اماں اگر میں تجھ سے خریدوں گا نا، میں تجھے 25 ریال دے دوں گا، اس کے میں تجھے 25 ریال دوں گا۔ اس نے کہا قیمت 6 ہے، تم مجھے 25 کیوں دینا چاہتے ہو؟ تانبا فروش بھی سیانا تھا، اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ بیچنا کیوں چاہتی؟ کیونکہ جب گھر کے برتن بکنا شروع ہو جائیں، جب گھر کی چیزیں بکنا شروع ہو جائیں، سمجھ لو کہ وہ بندہ فائقے کاٹ رہا ہے، اور یہ دور آج بن چکا ہے۔ تو اس نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کی دوائی کے لیے 6 ریال لکھے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس لیے برتن بیچنا چاہتی ہوں، اور میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اماں 25 ریال لے لو، یہ برتن مجھے دے دو۔ وہ جو پہاڑوں میں اللہ وحدہ لم یزل کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، جس کے سجدے تو زیادہ تھے، جس کے روزے بھی زیادہ تھے، اور جس کی عبادات بہت زیادہ تھی، وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عورت چلی گئی، 25 ریال لیے چلی گئی، اور یہ عابد عبادت کرنے والا، سجدے دینے والا،
اس تانبا فروش کے پاس چلا گیا، کہنے لگا مجھے لگتا ہے تم کوئی کاروباری نہیں ہو، تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔ اس نے کہا میں نے کاروبار کیا ہے، لیکن میں نے دنیا کے ساتھ نہیں کیا، میں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ میں نے ایسا کاروبار کیا ہے جو میری قبر کو سنوار دے گا۔ میرا کاروبار، اس نے کہا کون سا ایسا کاروبار کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اس عورت کو برتن کی قیمت ادا نہیں کی، میں نے اس عورت کے بیٹے کے علاج کا خرچہ دیا ہے، اس کے 1 ہفتے کے کھانے کا خرچہ دیا ہے، اور میں نے اس لیے یہ رقم زیادہ دی ہے تاکہ وہ گھر کے باقی برتنوں کو نہ بیچے۔ اب ہاتف غیبی سے آواز آئی، سجدوں میں بیٹھ کر مجھے ڈھونڈنے والے، روزے رکھ کر مجھے ڈھونڈنے والے، تو میرا قرب پانا چاہتا تھا، میرا دیدار کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنا دیدار ویسے نہیں، میں اپنا دیدار لوگوں کی خدمت کروا دیا کرتا ہوں۔ مجھے ڈھونڈنا چاہتا تھا، مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو لوگوں کی خدمت کر کے ڈھونڈ۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس افطاری کرنے کے پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس راشن نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ تراویح کے لمبے لمبے سجدے دیں۔ یہ عبادات تب قبول ہوں گی جب آپ کا بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا اور آرام کرے گا۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، موٹی سی آخری۔ ابھی افطاریوں کا سلسلہ بھی 10ویں رمضان کے بعد شروع ہو جائے گا۔ بڑے مطلب جوان طبقہ جو ہے یہ دعوت دے گا، جی ابا جی ہمارے کچھ دوست ہیں، افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی بڑی گاڑیاں آ کر کھڑی ہوں گی، گھروں کی چھتوں پر، گلیوں میں ٹینٹ لگیں گے۔ میریٹ ہوٹل ہو گیا، سرینا ہوٹل ہو گیا، 5 سٹار 7 سٹار ہوٹلز میں افطاریوں کا بندوبست ہوگا۔ آپ کو وہاں پر کوئی غریب نظر آ جائے، مجھے آ کر جمعے پر بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے وہاں پر یتیموں کی کثرت تھی، وہاں پر بیواؤں کی کثرت تھی۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ وہ افطاریاں نہیں ہیں، وہ دکھلاوا ہے۔ اور اگر اس ریاکاری سے بچنا چاہتے ہیں، اس دکھلاوے سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے اس کا۔ یہ سن لیں، آپ ذرا پوچھ لیں کسی مفتی سے جا کر کہ ہم نے کروڑوں روپے کمانے والے بڑے بڑے امیر زادوں کو اپنی افطاری پہ بلایا ہے، مجھے یہ حدیث پاک نکال کے دے دیں کہ امیروں کو افطاری کروانے کی وجہ سے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔ احادیث یہ کہتی ہیں کہ کسی غریب جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نا، اسے افطاری کرواؤ گے، اللہ تب جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے سننے والے یاد رکھیں، یہ جو ایک رواج چل پڑا ہے، یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا، مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں جا کر افطاریاں کروانا، اپنے امیر رشتہ داروں کو بلا کر افطاریاں کروانا، یہ اس کھاتے کو بند کر دیں۔ آپ اگر آپ دنیا میں فائدہ چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت میں فائدہ چاہتے ہیں، تو پھر ڈھونڈنے کوئی غریب ہے جس نے افطاری نہیں کی، اسے کہیں آؤ میرا دسترخوان لگا ہوا ہے، میں تمہیں کھلاؤں گا، اللہ میری روزی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق